الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تمام مومن مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارک رمضان المبارک کی۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور پہلی سحری ہونے کے قریب ہے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تین باتیں۔ ایک کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تو مومن بندہ گھبرا نہ جائے کہ سارا دن محنت کر کے روزی کماتا ہے بچوں کے لیے، تو اب وہ روزہ کیسے رکھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ دیا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ان کو بھی عطا کیا اپنی قربت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ان کو بھی عطا کیا تھا کہ تم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کون؟ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، پرہیزگار جو گناہوں سے دور ہو جائے، جو اللہ کے قریب ہو جائے، پرہیزگار وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کو پہچان لے، وہ ہوتا ہے پرہیزگار۔ میرے محترم، ساری باتوں سے پہلے آج پہلا روزہ اور پہلے روزے کی ابھی سحری ہونے والی ہے، تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا رمضان المبارک کو سنبھال لینا، اپنی سیاست میں اس رمضان المبارک کو کہیں گم نہ کر دینا۔ رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف لگاؤ رکھنا، نمازوں کا اہتمام، کہیں پاکستانی سیاست میں ایسا نہ ہو کہ جیسے آج سے 2-3 سال پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں کرونا کے جو حالات تھے، مساجد بند، لوگوں نے کہا کہ اب تو گھر میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی، مسجدوں میں جانا بند، تو کوئی بھائی بھی دوسرے بھائی سے نہیں پوچھ سکتا مسجد میں جا کے نماز ادا کی کہ نہیں کی۔ یہ سارے حالات ہم دیکھ چکے ہیں۔ خدارا ان چیزوں سے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف توجہ کر لو۔ یہ جو سیاست کے دن ہیں، الیکشن کب ہونے ہیں، الیکشن کے معاملات کیا ہیں، چھوڑ دو ان چیزوں کو ایک دفعہ۔ ہاں، اگر آپ نے ملکی حالات پر توجہ نظر رکھنی ہے تو کوئی 10 منٹ نکال کے آپ خبریں سن لیں، لیکن یہ نہیں کہ سارا دن فیس بک کے اوپر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے رہیں۔ نہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ رمضان المبارک ہے، یہ اللہ رب العزت کا وہ تحفہ ہے جو سال میں ایک بار ملتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے انعام بنتا ہے جو اسے سنبھال لیتے ہیں۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ جیسے کہ ابھی سحری کا وقت قریب ہے تو آپ اہتمام کیجئے سحری کا، تو سحری سے پہلے اٹھیے، تہجد ادا کیجئے، نوافل ادا کیجئے، پھر اس کے بعد سحری کا اہتمام کیجئے، پھر فجر کی نماز ادا کیجئے، تلاوت قرآن مجید کیجئے، آرام کیجئے، پھر رزق حلال کمائیے، بچوں کے لیے رزق حلال، اپنے لیے رزق حلال۔ خدارا رمضان المبارک میں اپنے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنیے گا۔ جہاں رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں ہر گناہ کا عذاب زیادہ ہے۔
آپ نے حلال رزق اکٹھا کرنا ہے، حرام رزق اکٹھا نہیں کرنا کہ جو آپ کے روزوں کو برباد کر دے، جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے۔ اس رزق کے قریب نہیں جانا، وہ رزق آپ کو منزل کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ مسلمان کی منزل تو جنت ہے۔ تو میرے دوستو، میں پاکستانیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کو سنبھالیں۔ پہلے بھی ہم پاکستانیوں نے کوئی 3-4 رمضان المبارک ضائع کر دیے ہیں۔ تمام کے تمام لوگوں میں وہ ذوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ ختم ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں رمضان المبارک کو، یا کرونا کی نظر کر رہے ہیں رمضان المبارک کو، یا حرام کی دولت کمانے کی نظر کر رہے ہیں رمضان المبارک کو؟ خدارا، یہ آپ سے التجا ہے، یہ میری گزارش سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کو رمضان المبارک سمجھ کر گزاریے۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے؟ کیسا فائدہ؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو رمضان کے پورے اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے تو میں یہ اس سے وعدہ کرتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن جب ہم اس اہتمام کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ تقوی والے بنیں گے۔ رمضان اتنا وسیع، دراز، لمبا چوڑا نہیں ہے، گنتی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے، لیکن اس میں جو عبادتیں ہیں وہ آپ کی ہر گھڑی کی عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد نوافل ادا کیجئے، رزق حلال بھی کمائیں گے تب بھی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، قرآن سننے اور سنانے کی عبادت ہے، ہاں جی، لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، صدقۃ الفطر کی عبادت ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادتیں ہیں، یہ اتنی بڑی عبادتیں ہیں، پورا سال ان کے مقابلے میں کوئی ایک بھی عبادت رمضان کی گھڑی کے برابر نہیں ہے، سوائے چند راتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک ایسی عبادت ہے کہ آج پہلا روزہ، پہلی سحری، آپ نے یہ ٹی وی شو، پروگرام، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، فیس بک کے اوپر آپ نے اپنا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا۔ وہ چیزیں اگر دیکھنی ہے جو آپ کو فائدے مند ہے، اسلام کی تعلیمات دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سیاسی کلچر ہم نے بنا دی ہے، گہما گہمی بنا دی ہے، خدارا اس سے جان چھڑا لیں اور اپنے آپ کو رمضان المبارک میں مکمل طور پر جو ہے نا متقی بننے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ موقع ہے جس میں آپ خود کو نمازی بنا سکتے ہیں، یہ وہ موقع ہے جب خود کی بری عادات سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، یہ وہ موقع ہے جب آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچانتے ہوئے سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس پر آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ طریق ہے کہ آپ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت کو پا سکتے ہیں، اس دنیا کے تمام مرتبے اور منزلت کو پا سکتے ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ مومن مسلمان ہیں تو آپ نے رمضان کی قدر کرنی ہے، اور اگر آپ نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان گزر جائے گا۔ رمضان کو کوئی فرق نہیں کہ اس کی کون قدر کرتا ہے کون قدر نہیں کرتا، جو قدر کرے گا وہ عزت پائے گا، جو قدر نہیں کرے گا تو پھر ہمارے ملک کے حالات جیسے بھی ہیں تو بھئی یہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا پیغام اپنے بھائیوں کے نام۔